تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی آپ کی کالز ہوں گی اور آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر، اور ہم نے کوئی مخصوص ٹاپک نہیں رکھا۔ آپ جو پوچھنا چاہیں، کسی بھی معاملے میں شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شرعی رہنمائی پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے چلے جاتے ہیں۔ درود پاک کے فضائل بے شمار ہیں جن کو شمار میں لانا انسان کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں درود پڑھنے والے پر چھما چھم برسا کرتی ہیں، اور ایک روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کیا ہی خوبصورت اور پیاری فضیلت ہے۔ رمضان کے یہ مبارک اور رحمتوں بھرے دن اشراب رحمت کا ہے۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی کثرت درود کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بڑی ہی اہم بات ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ رمضان کے اندر بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دیگر نوافل بھی نکالا کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، مکان ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں، اسی طرح جو دیگر اشیاء مثلاً بسیں ہوتی ہیں، کاریں ہوتی ہیں، ویگنیں ہوتی ہیں، کرائے پر دی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح پراپرٹیز بھی کرائے پر دی ہوتی ہیں۔ اگر مالیت کی طرف نظر کرتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں روپے کی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہوتی یہ کرائے پر ہے اور اسے نفع جو ہے وہ مالک حاصل کرتا ہے۔ تو اس طرح کی اشیاء کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوال میں جو آپ نے جن چیزوں کا بیان کیا ہے کہ پراپرٹیز ہیں، فلیٹس ہیں، مکان ہیں، بسیں، ویگنیں، رکشے، ٹیکسیاں، کاریں ہیں، لیکن یہ سب چیزیں کرائے پر دی ہوئی ہیں۔ جی، تو کرائے پر دی جانے والی اشیاء چاہے لاکھوں کی ہوں، کروڑوں کی ہوں، کرائے پر دی جانے والی چیزوں کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اگرچہ لاکھوں کی ہوں تو ان کی جو بھی آمدنی آ رہی ہے جی، وہ آمدنی اگر بچتی ہے، یعنی جس کو ہم کرایہ کہتے ہیں، رینٹ آ رہا ہے، کرایہ آ رہا ہے، یہ وہ منتھلی یا ہفتوار یا سالانہ اگر چارجز لیتا ہے، کرایہ لیتا ہے، اور یہ کرایہ اس کا جمع ہوتا رہتا ہے، جی، تو اس کرائے کے اوپر دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا یہ کرائے کی رقم جمع ہوتی ہے اور نصاب کے برابر یا نصاب سے زائد ہوتی ہے، جیسے 52.5 تولہ چاندی کا کی جو مالیت ہے یہ نصاب ہے زکوٰۃ کا، جی، تو اگر اس کے پاس، چونکہ جب اتنے لاکھوں روپے کا اس کا یہ سیٹ اپ ہے، تو ظاہر یہی ہے کہ اس کے پاس جو آمدن ہوگی کرائے کی وہ ٹھیک ٹھاک ہوگی، جی، کئی نصابیں ہوں گی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ان پیسوں کی تو لازم ہوگی جو پیسے وہ کرائے کے طور پہ لیتا ہے اور جمع ہو رہے ہیں اور ان پہ سال گزر جاتا ہے اور نصاب کے برابر وہ رقمیں ہیں، سال گزر جانے کی صورت میں ان پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ صحیح۔ لیکن یہ جو کرایہ آ رہا ہے کاروں کا یا مکانوں کا، یقیناً یہ کرائے سے بہت زیادہ قیمتی اشیاء ہیں جن کا یہ کرایہ اس کو ہزاروں میں مل رہا ہے، وہ لاکھوں کی اشیاء ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ ان چیزوں کی مالیت پر نہیں ہے جو اسے کرائے پر دی ہوئی ہیں، زکوٰۃ ان سے آنے والی آمدنی
پھر اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ وہ سال بھر تک اس کے پاس رہتی ہوں. مثال ہے جنوری میں اس کا ایگریمنٹ شروع ہوا اور اس نے کرایہ حاصل کیا, کچھ خرچ کر لیا, کچھ اس کے پاس ہے, اسی طرح اگلے مہینے کا آیا. اب اس کا سال جو ہے وہ 12 ماہ کے بعد کمپلیٹ ہوگا اسلامی مہینوں کے اعتبار سے, تو اب جو اس کے پاس کرایہ آیا اور جو اس نے خرچ کر لیا تو اسے بھی شامل کرے گا یا نہیں؟ جو کرایہ آیا اور خرچ ہو گیا, اس کو یوں مثال سے سمجھیں کہ یکم محرم الحرام کو اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کرائے کی آمدنی اضافی رکھی ہوئی تھی. مثلا 40,000 روپے اس کے پاس فالتو رکھے ہوئے تھے. اب یہ آئندہ یکم محرم الحرام آیا اور ان 12 مہینے میں اس کو کرایہ ملتا بھی رہا, گھر کا خرچ بھی چلتا رہا, آگے خرچ بھی ہوتا رہا, تو یہ رقم آتی جاتی رہی. لیکن جب آئندہ یکم محرم الحرام آئے گی, سال پورا ہو جائے گا, سال پورا ہونے کے وقت دیکھیں گے اب اس کے پاس جتنا مال اضافی پڑا ہے اس پہ سال گزر چکا ہے. اب ایسی صورت میں 1 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی مال اضافی ہوگا اس کا اسے 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا. اب یہ ذہن میں نہ لایا جائے کہ یہ مثلا 50,000 روپے تو ابھی پچھلے ہی مہینے ملے تھے, ان پہ تو 1 سال نہیں گزرا. تو یاد رکھیں زکوٰۃ کی جس مال پہ زکوٰۃ لازم ہوئی ہے اس مال کی ایک ایک چیز ہر نوٹ پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے. بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسلامی اعتبار سے ایک شخص جب مالک نصاب ہوا, حاجت اصلیہ ضروریات وغیرہ سب چیزوں سے وہ چیز فارغ ہے, اموال زکوٰۃ, اور سال کی ابتدا ہوئی, اب درمیان میں وہ کم ہو جائے, بڑھ جائے, گھٹ جائے, ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہوگا. بھائی یہ دیکھا جائے گا کہ جب آئندہ سال پورا ہو رہا ہے, وہی اسلامی تاریخ جب آئندہ آئے گی, اب یہ دیکھیں گے کہ اس جنس کا مال اس کے پاس کتنی مالیت میں موجود ہے. اب یعنی بیائی نہیں, اسی مال کا پورے سال باقی رہنا ضروری نہیں ہے, اس جنس کا مال اس کے پاس کتنا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اگر وہ نصاب کے برابر یا اس سے زائد ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بڑھتے ہیں کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ آج کے دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی عاشق ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نائٹ ڈیوٹی میں گارڈ کی جاب کرتا ہوں, تو میرا زیادہ تر وقت نائٹ ڈیوٹی میں گارڈ کی جاب میں گزر جاتا ہے. میری ٹائمنگ شام 8 بجے سے صبح 8 بجے تک ہے. اس میں میری مغرب کی نماز, عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اسی میں آتی ہے. مگر میں یہاں پہ صرف اکیلا بندہ ہوتا ہوں, تو میری نمازیں جو ہیں وہ میں سنگل پڑھتا ہوں, اکیلے میں پڑھتا ہوں, اور مجھے مسجد یہاں پہ کوئی آس پاس نہیں ہے اور میں یہاں سے نکل نہیں سکتا کیونکہ بینک کے اندر میں گارڈ کی جاب پہ ہوں اور یہاں پہ میں اکیلا ہوتا ہوں اور میرا اندر موجود ہونا لازم ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جب افطاری کے بعد مجھے ادھر فوراً آنا ہوتا ہے, تو میری مغرب کی نماز میں ادھر آ کے پڑھتا ہوں. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ 8 بجے کے بعد رہتا ہے یا نہیں. شکریہ. جزاک اللہ خیر. بڑا ہی اہم سوال ہے, اور یہ ایک ہی نہیں, ہمارے علی بھائی نہیں بلکہ اس مسئلے سے متعلق جو ہے وہ بہت سارے لوگ ہوں گے. ضرور جواب حاصل کرتے ہیں. مزید کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عزیر اتاری, باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا درود پاک پڑھنا کسی کو بتانا چاہیے, یعنی کہ اس سے ریاکاری تو نہیں ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ضرور پوچھیں گے. نیکسٹ. میرا نام افتخار علی طاہر ہے, میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں. ہمارے پاس 15 تولے سونا ہے, وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے آج کے حساب سے. 15 تولے سونا ہے, اس پر کتنی زکوٰۃ بنے گی آج کے حساب سے؟ جی حضور, 3 سوالات ہمارے پاس جمع ہو گئے. نماز والا سوال تھا, اسی طرح یہ زکوٰۃ کا سوال ہے, اور تیسرا ایک اور اسلامی کی بھی کال تھا. پہلا سوال جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جس بینک میں جہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں پہ قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے. جی, تو اگر مسجد قریب میں نہیں پائی آتی تو اس صورت میں یعنی اگر ہے بھی تو بہت دور ہے, تو یوں ان پہ جماعت کا وجوب نہیں رہے گا. اگر یہ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں عشاء فجر, تو اس میں ترک واجب یا جماعت چھوڑنے کا ان پہ گناہ نہیں ہوگا, کیونکہ جس مقام پر ہیں اس مقام پہ قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے کہ مسجد کی جماعت میں شرکت ان پہ واجب ہو.
لیکن یہ جو معاملہ تھا کہ مغرب کی نماز یعنی افطار کرتے ہی فوراً نکلتے ہیں، اور اب یہ مغرب کی نماز یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی یہ چھٹ رہی ہے کیونکہ یہ اپنے گھر سے نکلتے ہوں گے، تو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر ہی پھر یہ ڈیوٹی پہ جائیں گے، تو مغرب کی نماز ان کے لیے چھوڑنا اس وقت جائز یہ علاقے نہیں کے اندر ہوگا۔ ہیں، لیکن اس وقت کے یہ ساتھ علاقے جی یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ جو بینک والے گارڈز ہوتے ہیں تو ان کو اندر ہونا ہوتا ہے نا، اور باہر سے شاید لاک کر دیتے، تو اگر قریب میں مسجد ہو بھی تب بھی اس کی ڈیوٹی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس دورانیے میں باہر نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو چلو ایک صورت ہوئی کہ مسجد ان کے قریب نہیں ہے، اگر کوئی مسجد قریب میں ہو تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اب اس میں جماعت مسجد قریب ہے تو مسجد کی جماعت ان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہوگا، اب ڈیوٹی کے لیے ترک جماعت کی اجازت نہیں ہوگی، ترک جماعت کی اجازت نہیں ہوگی، کچھ بھی کرنا ہوگا کوئی ترکیب شرعی بنانی عذر اور ہوگی۔ دیگر حوالے سے دیکھ لیے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے، پھر لیکن ایک الگ حکم بات یہ ہے کہ اگر مسجد قریب ہے تو پھر تو جماعت کے ان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ جی نیکسٹ۔ دوسرا سوال جو کیا گیا وہ درود پاک سے متعلق کہ درود پاک پڑھا وہ کسی کو بتا دیں تو ریاکاری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو اپنے دل کے اوپر ہے کہ بتانے کا مقصد کیا ہے۔ اگر درود پاک پڑھ کے ایک تعداد لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں پڑھا ہے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری واہ واہ لوگوں پہ نیک نامیہ کتنا درود پاک کا عاشق ہے یہ، تو ریاکاری کی صورت بن سکتی ہے۔ اور اگر درود پاک کا اظہار اس لیے کر رہا ہے کہ میرا یہ بھائی بھی مجھ سے ترغیب حاصل کرے اور وہ بھی درود پاک پڑھنے لگ جائے، وہ بھی یہ بات جان لے کہ درود پاک پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس کے لیے اس طرح سے ٹائم نکالا جا سکتا ہے، تو نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ فرق کیسے کریں گے؟ بڑا مشکل ہے کہ اب میں بتا رہا ہوں کسی کو، تو اب میں کیسے فرق کروں کہ میری نیت جو ہے وہ خالص ہے؟ اس کی کچھ اگر وضاحت ہو جائے۔ اچھا اب میں سمجھ رہا ہوں اپنے تئیں کہ اس کو ترغیب مل رہی ہے، اور اس کو ترغیب مل رہی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کیسے ہو، اور یہ تو اس ترغیب وقت کے لیے جس کہنا وقت یہ کیسے ہو؟ گفتگو کی جا رہی ہے سمجھایا جا رہا ہو تو اس وقت انسان اپنے دل میں ہی خود ایک محسوس کر سکتا ہے کہ میں اپنی نیک نامی اس کے لیے چاہتا ہوں کہ یہ اس کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ درود پاک بہت پڑھتا ہے، بہت نیک ہے، یعنی یہ خواہش کہ میرا یہ نیک ہونا درود خواہ ہونا یہ اس کے دل میں بیٹھ جائے اور یہ مجھ سے اس عمل سے متاثر ہو جائے تو میری تعریف کرنے لگے، تو یہ مضموم وصف ہے۔ البتہ یہ کہ اس کو خالصتاً درود پاک کے حوالے سے بتانا، اس کی اہمیت بتانا یا کوئی ایک برکت اس کو درود پاک کی حاصل ہوئی ہو اس کے بارے میں واضح کرنا، اور نیت یہ ہے کہ درود پاک کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھے، میری اہمیت نہیں، درود پاک کی فضیلت اس کی اہمیت برکت اس کے دل میں جم جائے اور یہ بھی درود پاک کا عاشق بن جائے، تو یہ ایک الگ اس بات ہے، نیت سے یہ اچھی بتانا جو نیت ہے ہے۔ وہ اچھا ہے اور درست ہے۔ تیسرا زکوٰۃ کا مسئلہ تھا۔ تیسری جو صورت سوال کی گئی کہ 15 تولے سونا ہے تو 15 تولے سونے پہ کتنی زکوٰۃ ہے، تو اگر تولے کے حساب سے لیں گے یعنی اگر آپ زکوٰۃ میں سونا ہی دینا چاہتے ہیں تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ کسی سنار سے رابطہ کریں اور اس سے کہیں کہ 15 تولے کا 40واں حصہ وزن کے اعتبار سے کتنا بنتا ہے، کتنے گرام بنتا ہے، تو اتنے گرام وہ آپ کو بتا دے گا کہ ٹوٹل 15 تولے کے اتنے گرام بنے اور اتنے گرام کا 40واں حصہ اتنا ہے، آپ اتنے وزن کا زیور اگر زکوٰۃ میں دینا چاہتے ہیں تو یوں صورت بنا لیں، اور عمومی اعتبار سے لوگ رقم کی ذریعے سے زکوٰۃ ادا جی کرتے اکثر ہیں یہی کرتے ہیں۔ اور غریب اور فقیر شخص کے لیے بہتر بھی رقم ہی مناسب ہے کہ اس رقم کے ذریعے وہ جو چاہے چیزیں خرید لے گا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ 15 تولہ سونے کی جب سال پورا ہوا تھا اس وقت 15 تولے سونے کی قیمت کتنی تھی، اس قیمت کا 40واں حصہ یعنی اس قیمت کو آپ 40 سے ڈیوائڈ کریں، تقسیم کریں، تو جو آنسر آئے گا، جواب آئے گا، وہ قیمت ہوگی جو آپ کو زکوٰۃ کے اندر ادا کرنی ہوگی۔ یہ بڑا آسان سا اور سیدھا سا اچھا مزید یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جس وقت سال پورا ہوا، اب مثال کے طور پہ 6 مہینے پہلے سال پورا ہو چکا تھا اور سونے کی قیمت اس وقت 60,000 روپے بالفرض تولہ تھی اور اب یہ 50 تک آ گئی ہے، تو ہم میرے بھائی یہ نہ سمجھیں کہ اب مجھے 15 تولے کی زکوٰۃ نکالنی وہ 50,000 روپے کے حساب سے نکالنی ہے، نہیں، جب سال پورا ہوا تھا اسلامی اعتبار سے اس سونے کے اوپر اس وقت جو اس کی قیمت تھی تو وہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے؟
اب 6 ماہ پہلے قیمت کا یہ جو کوئی ہے وہ مشکل کام اندازہ نہیں کیسے لگائے؟ ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمارے یہاں پرانی خبریں معلوم کرنے کے ذرائع ہیں. تو اسی طرح جو سونار ہیں، جو باقاعدہ سونار ہوتے ہیں اور اچھے سونار ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ پچھلے ریکارڈ مینٹین مہینوں ہوتا ہے. پچھلے سالوں تک کا پورا ریکارڈ ٹھیک ہوتا ہے، ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے رابطہ کیا جا ان سے سکتا ہے. رابطہ کیا جائے، اور جو سال پورا ہونے پر اس کی قیمت تھی اس کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا. آپ کے سوالات کے جوابات ہم نے لیے. بڑھتے ہیں مزید کالرز کی جانب اور سنتے ہیں کہ آج ہمارے اسلام بھائی مزید کیا پوچھ رہے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جوید اقبال وطاری ہے گجرات سے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد میں جو نمازی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، جب ہم نیچے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ اوپر کرسی پہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جی حضور، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے. اور یہ کرسی تو ویسے بھی مسئلہ ہی ہے، مسجد کے باہر بھی کرسی کا مسئلہ ہے. بہرحال مساجد کے اندر آج کل یہ ایک بڑا ہی عمومی مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. اور اس کا ایک اور پہلو انہوں نے سوال کیا، انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیں گے. نیکسٹ کال دے دیجیے. میں نے ایک سوال کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جیسے کپڑے کی دکان ہوتی ہے، کریانے کی دکانیں ہوتی ہیں. میری کریانے کی دکان ہے. اب اذان ہوتی ہے، اذان میں ہم لڑکے ہوتے ہیں 2-3 دکان پہ نا، تو پہلے 2 کو بھیج دیا، ایک دکان میں رہتا ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، تو پھر دوسرا جو ہے وہ بعد میں جا کے پڑھتا ہے. تو اب وہ ظاہری بات بار بار ظہر اثر مگر یہ 3 جماعتیں آتی ہیں تقریباً دکان میں نا. تو اب جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا وہ کیا کرے، اس میں دکان بند کر کے جاتے ہیں تو پھر وہ گاہکی خراب ہوتی ہے. جی، دکان بند کر کے جاتے ہیں تو گاہکی خراب ہوتی ہے. ویسے رمضان ہے، رمضان میں کریانے کا کام ویسے عروج پر ہوتا ہے، اور عصر مغرب میں عشاء میں تو گاہکوں کا رش ہوتا ہے. کیا کیا جائے انشاءاللہ ضرور آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک اور کال دے دیجیے. اویس رضا بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب نئے نوٹ لینے کے لیے ہمیں عید کے دوران اکثر عید کے وقت پہ اکثر کچھ اوپر پیسے دینے پڑ جاتے ہیں، جیسے نئے نوٹوں کی 1 دستی کے لیے ہمیں 100 روپے یا 50 روپے زائد وصول کیے جاتے ہیں. تو کیا اس صورت میں نئے نوٹ لینا جائز ہوں گے یا نہیں؟ نئے نوٹوں کی خرید و فروخت بھی آج کل عروج پر ہوگی. جوں عید کے دن قریب آتے جائیں گے تو 10 روپے کی قیمت مزید سے مزید بڑھتی چلی جائے گی. کیا کیا جائے انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے. میں دمے کا مریض ہوں اور سانس کی پرابلم رہتی ہے مجھے اکثر، اور اس رمضان مبارک میں انہیلر وغیرہ استعمال کر سکتا ہوں روزے کے دوران یا نہیں؟ انہیلر کے بارے میں کیا حکم ہے ضرور آپ کو بتاتے ہیں. جی حضور، 4 کالز ہمارے پاس آئیں، آپ نے نوٹ بھی کر لی ان کے جوابات. مسجد میں کرسی پر نماز پڑھنا یہ تو ایک معذور شرعی اگر کوئی ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے کرسی پر. اب سوال یہ ہے کہ وہ کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے قریب ہی کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے لیکن وہ کرسی پر نہیں ہے، وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ یا تو وہ جو نیچے قرآن پاک پڑھنے والا شخص ہے زمین پر رحل پہ یا ہاتھ میں لے کے، وہ کرسی پہ نماز پڑھنے والے شخص سے یا کرسی پہ بیٹھے ہوئے تلاوت کرنے والے شخص سے اتنا دور ہو کہ عرف میں یہ تصور نہ کیا جائے کہ یہ اوپر بیٹھا ہے قرآن پاک نیچے رکھا ہے، یعنی بے ادبی ہو رہی ہے. تو اتنا دور ہو کہ عرفاً اس طرح اوپر نیچے ہونے کو بے ادبی تصور نہ کیا جائے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا کونے میں مسجد کے کونے پہ کرسی رکھی ہے اور محراب والی سائڈ پہ یا اس والے کونے پہ کوئی قرآن پاک ہاتھ میں لے کے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی بالکل دیکھنے والا جو ہے اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن سے بلند بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چونکہ ادب کا یا بے ادبی کا تعلق عرف پہ مبنی ہے. مسلمانوں کے عرف میں جس چیز کو بے ادبی تصور کیا جاتا ہے اس سے بچیں گے. اگر کوئی قریب میں ہی کرسی پہ بیٹھا ہو اور نیچے کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اس کو بے ادبی تصور کیا جائے گا. اب اس میں دیکھنا ہے کہ غلطی کس کی ہے. ٹھیک ہے، کرسی والا کہے میں کرسی پہ بیٹھوں گا، وہ کہے میں یہیں بیٹھوں گا. تو جو پہلے بیٹھا ہے ٹھیک ہے، اب بعد میں آنے والے کو اس کی رعایت کرنی چاہیے. اگر وہ پہلے سے قرآن پاک نیچے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کرسی والے کو چاہیے کہ وہ اتنی دور کرسی لے جائے کہ اوپر نیچے کا معاملہ عرفاً بے ادبی والا نہ بنے. یا وہ پہلے سے کرسی پہ بیٹھا ہے تو اب قرآن پاک پڑھنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اتنی دور جا کے پڑھے کہ اوپر نیچے کا مسئلہ نہ رہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی نیکسٹ. دوسرا سوال یہ کہ اگر کریانے کی دکان ہے اور جماعت بھی پانی ہے اور کام کرنے والے مختلف ہیں تو کچھ جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے. تو دیکھیں جماعت سب کے لیے ہے.
تو ترک جماعت کے آزار جہاں پائے جائیں گے وہاں پہ سہولت ملے گی. تو اس میں یہ ہوتا ہے بعض علاقوں میں یہ بھی سہولت ہوتی ہے کہ نماز جیسے کہیں 5:45 ہے تو کہیں پر 6 بجے ہے, کہیں 1:30 بجے ہے, کہیں 1:45 بجے ہے. تو یہ اہتمام کر لیں کہ کچھ اس مسجد میں چلے گئے اور جب وہ آ گئے تو دوسری مسجد میں چلے گئے, یوں جماعت حاصل کر لیں. یہ مارکیٹس کے اندر دیکھیں یہاں باب المدینہ میں بھی کہ مارکیٹ کے اندر 2-3 جائے نمازیں یا مساجد ہوتی ہیں تو عموماً وہ 15-20 منٹ کا فرق رکھتے ہیں آپس میں. تو کھارا دیر کے ایریے میں بہت قریب مسجد ہیں, وہاں مسجد والوں نے آپس میں اپنے ٹائمنگ سیٹ کیے ہوئے. اچھی بات ہے, تو اس سے لوگوں کو گناہ سے بچانا ممکن ہو جاتا ہے. تو یہ اہتمام کریں. اگر یہ نہ ہو, اس طرح کی صورت نہ ہو, ایک ہی مسجد ہے, قریب بھی ہے, کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے. اب جہاں تک ان کا یہ معاملہ جو آخری جملہ تھا وہ اس پورے سوال کی جان تھی کہ اگر بند کر کے آتے ہیں تو گراہک ٹوٹتے ہیں, فرق پڑتا ہے. یہ تو پڑے گا نا. تو دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, کہ کچھ مرد ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ذکر اللہ سے, نماز ادا کرنے سے, تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتے. صحیح. تو جماعت کی ایک اہمیت ہے, اس لیے کاروبار کو آپ بند کر کے جائیں. جب آپ نمازوں کے اوقات میں اپنا کاروبار بند کر کے جائیں گے تو جو آپ کا پکا گاہک ہے اس نے نماز پڑھ کے آپ کے پاس ہی آنا ہے, اور جس نے دکان نمازوں کے وقت میں بھی کھولنی ہے تو وہ یہ ذہن میں نہ لائے کہ جماعت چھوڑنے سے میری بکری زیادہ ہو رہی ہے اور جماعت میں شرکت کرنے سے کم ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. گاہک جو آپ سے مطمئن ہے وہ آپ سے ہی لے گا, اور اس کو اگر پتہ ہوگا کہ آپ جماعت کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ آپ جماعت نہیں چھوڑتے تو وہ نماز کے بعد آپ کے پاس آئے گا. آپ کا گاہک سے لین دین اگر پراپر ہونا, سیدھا ستھرا سچا, تو گاہک کہیں پہ بھی نہیں جائے گا. آپ کی نماز کے بعد وہ بھی ہو سکتا ہے نماز پڑھنے جائے, کیا یہ بھی نماز پڑھنے گئے ہوں گے, میں بھی نماز پڑھنے جاؤں گا, نماز پڑھ کے آؤں گا. تو یہ کوشش کی جائے. ماشاءاللہ, انما الاعمال بالنیات. ماشاءاللہ. بلکہ اگر سارے ہی دکاندار بالکل جو بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ, اگر, اور ہمارے الحمدللہ ایک بھاری اکثریت جو مسلمان ہی ہوتے ہیں, اکا دکا کوئی ہوتا ہے غیر مسلم تو وہ بھی کہیں ہوا تو ہوا, تو اگر سارے ہی یہ ہمت کریں اور کوشش کریں. دیکھیں ٹرینڈ بننے سے بنتا ہے. ہماری مارکیٹس کھلنے کا ٹرینڈ مختلف ہوتا ہے, وہ تجار کی عادت کے مطابق ہوتا ہے. کہیں پر 10 بجے کھل رہی ہے, کہیں پر 12 بجے کھل رہی ہے. باب المدینہ میں کئی مارکیٹس تو زور کے بعد کھل رہی ہوتی ہے. اسی طرح بند ہونے کا جو آپ نے بنایا, عرف عادت بنائے, وہی بن گئی. کیا خوب ہو, اور مسلمانوں کا بازار کتنا خوبصورت لگے اور کتنا لطف ہو, اور اس مال کے اندر اور کاروبار کے اندر برکت بھی کیسی ہو کہ وہاں کا ٹرینڈ یہی بن جائے کہ بھائی اذان ہوتے ہی بازار بند ہو جائے گا, سب لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے جائیں گے, دکاندار بھی, گاہک بھی, اور جب نماز کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر آ کر خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہوگا. تو اس طرف اگر ہم سوچیں تو انشاءاللہ عز و جل ضرور تبدیلی آئے گی. دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر نمازوں کے اوقات کے اندر باقاعدہ بازار جو ہے لوگ بند کر دیتے ہیں. ہر جگہ پر ایسا نہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہی سختی ہوتی ہے, بلکہ ماشاءاللہ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے, وہی مالک ہے, وہی قادر ہے, وہی قدیر ہے, وہی رزاق ہے. اسی پر اگر ہم توکل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا کاروبار بھی کہیں نہیں جائے گا. نماز کو تھام لیجئے, انشاءاللہ عز و جل مال میں بھی ضرور برکت ہوگی. بہرحال جماعت سے نماز پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا. جی حضور, نیکسٹ. ایک اور سوال یہ کیا گیا تھا کہ نئے نوٹ اور پرانے نوٹ کا تبادلہ ہوتا ہے, اور بچوں کی عیدی کے سلسلے میں مختلف جگہوں پہ دینے کے لیے بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس کے اندر 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ 1025 روپے دیے اور 10 کے نوٹ کڑک 100 لے لیے 1000. جی. تو اگر یہ لین دین ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہاتھوں ہاتھ, یا آپ نے 1025 یا 40 جو بھی اس وقت ریٹ ہوں, تو اس ریٹ کے مطابق آپ نے اتنے روپے اس کو دے دیے پرانے نوٹ, اور نئے نوٹ کی گڈی لے لی, تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ناجائز صورت کیا ہے, آپ نے پیسے ابھی پکڑا دیے, اس نے کہا کل لے لینا, صحیح, یا ابھی نہیں ہے بعد میں لے لینا, ٹھیک ہے, تو یک طرفہ قبضہ ہوا, ایک طرف کا قبضہ بھی باقی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. یا آپ نے ابھی نوٹ لے لیے کڑک, اور آپ نے کہا میں 1 ہفتے بعد آپ کو اس کے دوسرے پیسے دے دوں گا, تو یہ جائز نہیں ہے. تو نقد ہاتھوں ہاتھ سودا اگر کریں,
روپے کی گڈی پر 1050 یا 1100 روپے جو باہمی رضامندی کے ساتھ طے ہو جائے تو یہ جائز ہے، لیکن ادھار کا عمل اس میں جائز نہیں ہوگا. ادھار جائز نہیں ہے، نقد جائز ہے. نقد جائز. جزاک اللہ خیرہ. میرے خیال آپ کے سوالات مکمل ہو گئے. ایک سوال اور تھا آخری کہ وہ دمے کے مریض ہیں ہاں جی، اور انہیلر کا استعمال ان کے لیے کرتے ہیں. وہ تو یاد رکھیں روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے جو بخارات ہیں وہ حلق کے ذریعے پیٹ میں اتریں گے. ٹھیک ہے. اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے یہ انہیلر کا استعمال نہ کریں. سحری کرنے سے پہلے، سحری افطار کے وقت، اس وقت کوئی دواؤں کا ایسا اہتمام اگر یہ کر سکتے ہوں کہ ان کا یہ روزے کا دورانیہ صحیح طور پہ گزر جائے. ایسی ٹیبلٹس وغیرہ آتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو بھی اس کا انیمل بدل ہو وہ اختیار کر لیا جائے. تو انہیلر کا استعمال جو نا یہ روزے کے اندر روزے کو توڑ دے گا. روزے کو توڑ دے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. جی مزید کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمر ہے، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب غسل کیا جاتا ہے تو کیا نماز کے لیے بھی غسل کے دوران ہی وضو کافی ہوگا یا علاوہ کرنا پڑے گا؟ غسل کے دوران نماز کے لیے وضو ہو جائے گا یا دوبارہ سے کرنا ہوگا؟ جی ضرور بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعمان اطاری ہے، باب المدینہ کراچی گارڈن کے ایریے سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے، ہم نے جو ابھی دکان لی ہے، دکان میں مال ہے، کیا ہمارے مال کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں. آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، ایک وضو کا مسئلہ تھا غسل کے دوران، اور دوسرا ابھی دکان لیے. غسل جب انسان کرتا ہے تو غسل کے اندر چہرہ بھی دھل جاتا ہے، ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں، کونیوں سمیت پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، سر پہ تو ٹھیک ٹھاک پانی پڑتا ہے. تو جو اعضائے وضو ہیں وہ تو غسل کے اندر اچھی طرح ادا ہو جاتے ہیں، ان پہ پانی پڑتا ہے، دھل جاتے ہیں، پانی بہتا ہے. تو اگر کوئی اچھی طرح غسل کر لیتا ہے تو اس میں آٹومیٹک وضو بھی ہو گیا، اگرچہ غسل سے پہلے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا پہلے مسنون ہے. تو اب جب غسل کر لیا تو نئے سرے سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. وہی نہایا ہوا غسل، وہ نہانے سے ہونے والا وضو، یہ جو ہے نا نماز کے لیے کافی ہے، نیا وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. اور دوسرا جو سوال کیا کہ دکان لی ہے اس میں جو سامان ہے تو زکوٰۃ کس پر ہے؟ تو دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. دکان میں جو سامان ہے خرید و فروخت سے متعلق، جو مال آپ نے خریدا ہے بیچنے والا، ٹھیک ہے، تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ بنے گی جو نصاب کے برابر ہو. ورنہ جو دکان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سامان تو ہیں لیکن وہ بیچنے والا سامان نہیں ہے، جیسے ڈیپ فریزر ہو گیا، ریکس ہو گئے، یا فریج ہو گیا، پنکھے ہو گئے، یا ترازو ہو گئے، الیکٹرانکس. تو یہ چیزیں بیچنے سے تعلق نہیں رکھتی، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے چاہے کتنی ہی مالیت کی ہو. وہ سامان جو آپ کی دکان میں بیچنے سے تعلق رکھتا ہے، بکتا ہے، اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی سال پورا ہونے پر اور دیگر شرائط کے مطابق ہوگی. ہمارا سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مختصر وقت ہوتا ہے. بہت سارے کالز مجھے بتایا گیا کہ رہ گئی ہیں، لیکن دل برداشتہ نہ ہوئیے گا. آپ کل جو ہے انشاءاللہ ہم ان کالز کو ابتدا میں شامل کر لیں گے کہ جن کی کالز ابھی ریکارڈ ہو چکی لیکن ان کا جواب ہم نہ دے سکے. اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ ہزارہا معتکفین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کے اندر، پیارے گھر کے اندر، مسجد کے اندر اعتکاف کے ساتھ حاضر ہیں. مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، ہماری آخری نشست ہوتی ہے مغرب سے پہلے. اس طرف بڑھتے ہیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن مدنی چینل آپ کے ساتھ رہے گا. آپ مناجات کی اس نشست میں شرکت کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ